वेलकम बैक। एबीएन न्यूज की जानिब से कौम को 78वां यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जश्न आज़ादी मिली जोश खरोश से मना रहा है। घरों, बाजारों, इमारतों को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरों, कस्बों और देहातों में कौमी परचम लहराए जा रहे हैं। फिजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। कौम जश्न आज़ादी इस अज़्म के साथ मना रही है कि वतन अजीज की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस बार यौम आज़ादी का कौम मार्के हक में फतह का जश्न भी मना रही है। आपको बताएं कि मुल्क भर में आज 78वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई और नमाज फज्र में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न शुरू हुआ। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आजादी का जश्न मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली जा रही हैं। मार्के हक और यौम आज़ादी का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। सकाफती लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की आमद पर फूल पेश किए। वज़ीर आज़म ने मरकजी तकरीब में परचम कुशाई की तकरीब में ख़वातीन और स्कूल के बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी और मार्के हक में कामयाबी के मौका पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। ये दिन हमें इस जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज हम कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम ने बैरूनी जारियत के जवाब में ताकत, अज़्म और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मार्के हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में फतह तारीख का सुनहरी बाब है। मार्के हक में कामयाबी गैर मुतसलसल कौमी अज़्म, पेशा वराना महारत और इत्तेहाद का सबूत है। भारतीय जारियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर कुव्वत से वतन का दिफा किया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौका पर तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि आज हम अपने बुजुर्गों और बरसगीर के मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ आलम इस्लाम का एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर कला है, बल्कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और मजहबी आज़ादी की शानदार मिसाल भी है, जहाँ मजहबी अक़लियतें आज भी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशत गर्दी के अफरीद को शिकस्त देने के लिए हमने भारी जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने बताया कि पहलगाम के अफसोसनाक साने पर पाकिस्तान ने न सिर्फ शदीद मजम्मत की बल्कि शफाफ आलमी तहकीकात की भी पेशकश की। उनका मजीद कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बलबला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका है। कराची में यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मज़ार कायद पर कुरान खानी, दुआओं और गार्ड्स की तब्दीली से हुआ, जिसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया गया। हमारी नुमाइंदा आबदा खान इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी आबदा खान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी पाकिस्तान का यौम 78वां जो है यौम आज़ादी बड़े मजहबी जोश और जज्बे के साथ जो है अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और लोगों में जो जोश और जज्बा है वो देखने से ताल्लुक रखता है। मज़ार कायद की सुबह जो है वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने यहाँ पर हाजिरी दी और यहाँ पर अपने तासुरात भी कलमबंद किए, फूलों की चादर यहाँ पर चढ़ाई। इसके अलावा नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया, कुरान खानी का एहतमाम भी किया गया। यहाँ पर जो है शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गई है। कौमी परचम थामे यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और हर शहरी, हर बंदा चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, उसमें अपनी आज़ादी का दिन जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है, देखने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो मनाजिर नजर आ रहे हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब ने कौमी परचम जो है उठाए हुए हैं और कौमी परचम की मुनासबत से उन्होंने जो है ड्रेसिंग भी की हुई है और बड़े शानदार तरीके से जो मोहब्बत है उनकी वो देखने वाली है और यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और आज दिन भर पूरे शहर में जो यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात है उनका सिलसिला भी जारी रहेगा। जी। लाहौर में सिख और हिंदू बरादरियां भी भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी बना रही हैं। सब जिलाली परचम थामे अक़लियती बरादरियों का जज्बा हुब्बुल वतन तीदनी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर।
جی بالکل، آج 14 اگست ہے اور ملک بھر میں جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اقلیت کس طریقے سے جشن آزادی کو منا رہی ہیں اور اس موقع پر وہ کیا پیغام دیں گے، ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سردار جی بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے۔ میرا نام سردار بشن سنگھ، چیئرمین بابا گرو نانک جی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان۔ 14 اگست ہر سال کی طرح اسی اس سال بھی 1 اگست تو لے کے پورا مہینہ اسی مناندے ہیں۔ 14 اگست جشن آزادی پورے پاکستانی قوم، وہ سکھ ہے، ہندو ہے، مسیح ہے، مسلمان ہے، یہ کوئی تفریح نہیں ہے، سب دا سانجا پاکستان ہے۔ اسی سب تو پہلے پاکستانی قوم ہاں، اس تو بعد ساڈا مذہب ہے، عقیدہ ہے، تے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے میں تمام اپنے ہم وطنوں کو اور یوم آزادی کی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی سردار جی کی بھی اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان کی بھی گفتگو سنی، اور انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ 14 اگست کو کس طرح منا رہے ہیں اس حوالے سے بتایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پاکستان پر کسی کو بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ہر طرح کی قربانی پاکستان کے دفاع کے لیے ہم دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ ملتان میں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس ملتان میں منعقد کی گئی، جس میں ضلع انتظامیہ کے افسران، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جانتے ہیں اپنے نمائندے جعفر صادق سے۔ جی بالکل، پاکستان بھر کی طرح مدینہ الاولیاء ملتان میں بھی 78واں یوم آزادی اور جشن فتح مار کا حق ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب کا انعقاد ڈی سی ہاؤس ملتان میں کیا گیا۔ یہاں پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احمد حسین ڈیر صاحب موجود ہیں۔ ایسا خوشیوں بھرا 14 اگست ہے جو شاید اس وقت آیا تھا جب پاکستان بنا تھا، جب ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی، اور آج ہم نے وہ فتح حاصل کی ہے، اور میں اس فتح کا کریڈٹ اپنے قائد میاں نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو، اور خاص طور پہ اپنے فیلڈ مارشل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو یہ فتح دلائی ہے۔ ہمارے عاصم منیر صاحب نے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی یہ جو ہماری 14 اگست کی خوشی ہے یہ دوبالا ہو گئی ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا، آج کی آزادی کی خوشی جیت کی وجہ سے دوبالا ہو چکی ہے۔ جی نوشہرہ میں 78واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، زندہ اقوام آزادی کی قدر کرتی ہے۔ میں محمد عرفان اللہ محسود، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ، پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نوشہرہ کی عوام کو بالخصوص پختونخوا اور پاکستان کی عوام کو بالعموم 14 اگست یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ایز پر ایز یوم آزادی از کنسرنڈ، یقیناً آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی، اور دنیا کی جتنی بھی زندہ اقوام ہے وہ اپنے آزادی کی قدر بھی کرتی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے شاہ خالد کالونی کے قریب تیز رفتار گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 15 سالہ اسد جاں بحق جبکہ 4 نوجوان زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں حسنات، شاہزین، حسن اور ذوالقرنین شامل ہیں، جنہیں ریسکیو ٹیموں نے بے نظیر بھٹو اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق تمام زخمیوں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تمام زخمیوں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں، ایسا کہنا ہے ریسکیو ذرائع کا۔ حادثے میں 15 سالہ اسد جاں بحق ہوا جبکہ 4 نوجوان زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پیش آیا راولپنڈی کے علاقے شاہ خالد کالونی کے قریب۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور گردنواں میں مستدھر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش سے شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ جڑواں شہروں میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد۔ جی ارشد۔
جی بالکل، آج 14 اگست کا جشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر جو موسم ہے وہ بھی کافی خوشگوار ہو گیا ہے، جس نے 14 اگست کے جشن کی خوشی کو دوبالا کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج کے دن شہر اقتدار اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے موسم جو ہے وہ بھی کافی سہانا رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے میدانی علاقوں میں بیشتر میدانی علاقوں کا کہا گیا ہے کہ آج موسم گرم مرطوب رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر حبس کے بھی جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج کے دن شہر اقتدار اسلام آباد کے بعض علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ گرج چمک اور تیز بارش اور کہیں ہلکی پھلکی بارش کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ آج کے دن شہر اقتدار اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 73% ہے، جبکہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جی محکمہ آگے بڑھے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر شہر اولیاء ملتان میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آصف شاون سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شہر اولیاء ملتان میں بھی یوم آزادی کے موقع پر جگہ جگہ تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ریسکیو 112 کی جانب سے بھی جشن آزادی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈیو ریسکیو ڈاکٹر حسین سے موجود ہے۔ جی یوم آزادی ہے، شکر کا دن ہے، تشکر کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے، اور بسیط شہری بھی اور بسیط ریسکیور بھی ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہے مئی کے اندر جو ہماری افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کٹے کیے اور انہیں کوشش کی پاکستان پہ جارحیت مسلط کرنے کی، اور جس طرح سے پاکستان آرمی نے اور پاکستان کی فورسز نے ان کا جواب دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ آج آزادی کا دن جو ہے ڈبل آزادی منائی جا رہی ہے، کیونکہ جشن فتح مار کے حق کے ساتھ جو ہے آزادی کا دن جو ہے منایا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ریسکیو 1122 جو ہے آزادی کے دن بھی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے۔ جی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان قائد اعظم کی قیادت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مارکہ حق میں پاک فوج کی فتح کو سراہا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر نے پاکستان کو ایٹمی طاقت قرار دیتے ہوئے آزادی کے تحفظ کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیا۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں ہندوستان کے ساتھ ایکا دکھایا۔ میں حکومت پاکستان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آہستہ آہستہ پیروں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کر دیا۔ میں پاکستانیوں کو بیان المخصوص آپریشن کی بھی کامیابی پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ملک ہمارا سلامت رہے، اکٹھا رہے، یہ ملک ہمارا ترقی کرے اور دنیا کے ترقی ترین ممالک میں شامل ہو۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔